عمران خان نے معافی مانگنے کا کہہ دیا۔ اصل میں عمران خان نے کیا بات کی آج اڈیالہ جیل میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان نے اپنے وکلا سے کیا گفتگو کی، عمران خان نے اپنی بہنوں سے کیا گفتگو کی، اور اس کے علاوہ عمران خان نے ساری قوم کو باہر نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ سوابی جلسے کے حوالے سے عمران خان نے کیا کہا یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آج عالیہ حمزہ کی رہائی ہوئی۔ عالیہ حمزہ 14.5 ماہ اس فسطائیت کا، اس ظلم کا سامنا کیا، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مریم نواز کی ایک ٹویٹ، اس بارے میں بات کریں گے۔ سو تمام چیزیں عمران خان سے جڑتی ہیں، اڈیالہ جیل سے جڑتی ہیں۔ اصل معاملہ ہے کیا؟ معافی مانگنے کی بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان معافی مانگنے کے معاملے پہ کیا کہتے ہیں آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ مریم نواز نے اس معافی مانگنے کے عمل پہ کیا ٹویٹ کی ہے، کیا انہوں نے کہا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ کیا نواز شریف نے پہلے اداروں پہ حملے نہیں کیے؟ کیا نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملے نہیں کیے؟ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ بات کی جا رہی ہے معافی مانگنے کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان معافی مانگے جو پاکستان میں کیا گیا، جو پاکستان میں انہوں نے کیا، جو ان کے کارکنوں نے کیا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ذہن سازی کی گئی۔ سو عمران خان کا اس پہ رد عمل آیا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا میں معافی کیوں مانگوں، معافی آپ مجھ سے مانگے، آپ نے میرے لوگوں پہ ظلم کیا، آپ نے میرا گریبان پکڑا۔ آج عمران خان نے کیا کہا، آج کی بات کرتے ہیں۔ آج عمران خان کے سامنے شرف المروت کے حوالے سے بھی سوال ہوا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج عمران خان نے کہا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائی جائے، قوم کے سامنے رکھی جائے۔ اگر میرے لوگ ملوث ہوئے، اگر میرے پارٹی کے لوگ ہوئے، پہلی بات میں انہیں پارٹی سے نکال دوں گا، دوسرا میں اس پہ معافی بھی مانگ لوں گا۔ لیکن عمران خان نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو لاہور کی ہے، پشاور کی ہے، اسلام آباد کی ہے، وہ سامنے لائی جائے اور ساری قوم کو دکھائی جائے، پھر اگر میرے لوگ ملوث ہوئے تو میں معافی مانگوں گا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ساری قوم یہ بات جانتی ہے کہ کبھی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ اگر آنی ہوتی ابھی تک آ جاتی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس کی بہتر وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ سو عمران خان نے ایک تو یہ کہا، دوسرا عمران خان نے کہا کہ ظلم مجھ پہ ہوا ہے، معافی مجھ سے مانگی جائے۔ عمران خان نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ معافی مجھ سے مانگی جائے، ظلم مجھ پہ ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ گریبان میرا پکڑا گیا ہے، رینجر آ کے معافی مجھ سے مانگے۔ عمران خان نے کہا کہ احاطہ عدالت سے گرفتار مجھے کیا ہے، معافی مجھ سے مانگی جائے۔ اور آج خوشی کون منا رہے ہیں؟ پٹواری، جو آئے ہی معافیاں مانگ کے، جو آئے ہی بوٹ پالش کر کے، جو ڈکیوں میں چھپ کر آئے ہیں، آج وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ کیا کہنے۔ مریم نواز کہتی ہیں معافی غلطی کی ہوتی ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے۔ اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے کو دہشت گردی کہتے ہیں، غلطی نہیں۔ مریم نواز یہاں کہہ رہی ہیں کہ معافی جو ہوتی ہے وہ غلطی کی ہوتی ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے۔ عمران خان نے 1 سال قید کاٹی ہے۔ عمران خان نے اس جرم کی بھی سزا پائی ہے جو کبھی بھی انہوں نے نہیں کیے۔ عمران خان کی بات کی جائے تو عمران خان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن عمران خان پہ اگر دیکھا جائے، پاکستان کو ورلڈ کپ اس نے دیا، پاکستان کو نمل یونیورسٹی اس نے دی، پاکستان کو شوکت خانم اس نے دیا، پاکستان کا نام ہمیشہ بلند اس نے کیا، اور آج عمران خان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ عمران خان سے زیادہ محب وطن کون ہو سکتا ہے؟ اور جو مریم نواز بات کر رہی ہیں کہ معافی غلطی کی ہوتی ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے، مریم نواز معافی مانگنے کا کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس کی معافی کون مانگے گا؟ جب نواز شریف نے جا کے اداروں پہ حملہ کیا تھا، سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی، اس کی معافی کون مانگے گا؟ عالیہ حمزہ 14.5 ماہ اس فسطائیت کا، ظلم کا سامنا کیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ صنم جوید نے 14 ماہ اس ظلم کا سامنا کیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ محمد لطیف لاہور میں 9 مئی کا قیدی تھا، شہید ہوا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ اس کے علاوہ مجاہد شاہ شہید ہوا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل کیے گئے، ماڈل ٹاؤن میں جو لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟
آپ معافی کی بات کرتے ہیں؟ آپ آئے ہی مافیوں سے ہیں، آپ آئے ہی جس طرح سے ہیں، ڈکیوں میں جاتے تھے۔ یہ آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، اعجاز الحق جو آج آپ کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ڈکی میں چھپ کے جاتے تھے۔ آپ بات کرتے ہیں، رہنے دیجئے، نہ بات کریں۔ اب میں بات کرتا ہوں عالیہ حمزہ کے حوالے سے۔ عالیہ حمزہ 14.5 ماہ فسطائیت کا، ظلم کا سامنا کیا، ہمیشہ مسکراتی ہوئی دلیر خاتون ہیں، نظر آئیں۔ ان کی جوان بیٹیاں ہیں، ان کے ہسبینڈ ہمیشہ ان کے پیچھے جاتے تھے۔ عالیہ حمزہ آج 14.5 ماہ بعد گجرانوالہ سے رہائی ہوئی۔ آج جب رہائی ہوئی تو ہاتھ میں لکھا ہوا تھا، رہا کرو عمران خان کو رہا کرو، مہندی سے لکھا ہوا تھا جو مہندی مٹ بھی نہ سکے۔ اس کے علاوہ آج عالیہ حمزہ نے نکلتے ہی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ 14.5 ماہ ظلم کر کے آپ ایک مسکراہٹ تو نہیں چھین سکے، آپ اس عوام کی ہمدردی کیسے چھینیں گے؟ آپ اس عوام کی جو محبت ہے عمران خان سے وہ کیسے چھینیں گے؟ آج عمران خان کو سوابی جلسے کے بارے میں بتایا گیا۔ آج جب عمران خان کو سوابی جلسے کے بارے میں بتایا گیا تو عمران خان بے حد خوش ہوئے۔ عمران خان نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ عمران خان نے کہا کہ قوم کا نکلنا یہ پیغام ہے کہ قوم ان کے ظلم سے، ان کی فسطائیت سے تنگ ہے۔ قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس ملک میں جمہور کی حکومت ہو، جسے عوام سلیکٹ کرے اس کی حکومت ہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 والے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے ساری قوم کو کال دے دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 13 کی رات کو، یعنی 13 کی رات کو، 13 اور 14ویں جو درمیانی رات ہوتی ہے، اس رات کو میری ساری قوم پاکستان کا جھنڈا لے کے اور تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے سڑکوں پہ نکلے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لاسٹ اگست جو تھا تب بھی بہت ظلم تھا، بہت فسطائیت تھی، لیکن قوم پھر بھی نکلی تھی۔ اس دفعہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کے کال دی ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں اور دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ قوم نکلے گی۔ عمران خان نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، آج میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران خان نے کہا کہ فوج بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ میں نے تو پاکستان کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے کہا تھا، اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آج عمران خان نے کہا۔ ان شارٹ یہ کہنا چاہوں گا، عمران خان جیل میں قائم ہے، دائم ہے، مضبوط ہے، اور جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں معافی مانگنے کا، انہیں یہ کہنا چاہوں گا پہلے اپنے گریبان میں جاکو، پھر بات کرنا۔ اگلے ولاگ میں آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔